السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 20واں روزہ ہے اور الحمدللہ 21ویں شب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ہفتے کے اندر ہم طاق راتوں کا منصوبہ بندی کریں اور اس منصوبے کو بروئے عمل لانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ تو یہ منصوبہ بندی ہم کیسے کریں گے اور کس طریقے سے طاق راتوں کو حاصل کرنے کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، تو ایک مختصر سا منصوبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس خاکے کو آپ نوٹ کریں اور پھر اس کے مطابق جو ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آخری عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز منصوبے کے اندر یہ ہے کہ ہم اہل و عیال کے ساتھ باجماعت عشاء اور تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ تمام اہل و عیال کو کسی روم میں آپ بلا لیں، وہیں پہ جو ہے تو دری وغیرہ بچھا دیں اور پھر جو ہے تو عشاء کی نماز بھی اہل و عیال کے ساتھ ادا کی جائے اور اس کے بعد میں 20 رکعت تراویح اہل و عیال کے ساتھ میں ادا کی جائے۔ اس کے بعد میں تراویح جب ختم ہو جائے تو اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعائیں لمبی مانگیں، اگر زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی جو ہے یعنی اردو زبان کے اندر بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں اور اپنے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے میں گڑ گڑائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ دعائیں اس رات کے اندر مقبول ہوں گی اور حالات جو ہے تو بدلنے کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے بعد ہم خلاصہ تراویح اہل و عیال کو سنائیں۔ اگر خلاصہ تراویح کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں سے جو ہے خلاصہ تراویح سب کو لے کر بیٹھیں اور جو ہے تو اطمینان کے ساتھ اس کو جو ہے تو پڑھ کر سنائیں اور تمام اہل و عیال جو بھی وہاں پہ موجود ہے وہ سب خاموشی کے ساتھ میں اس کو سنیں۔ اس کے بعد میں جو ہے اگر آپ کے پاس میں خلاصہ تراویح نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کسی پارے کا ایک رکوع نکالیں اور اس رکوع کا جو ہے ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمے کے اندر میں جو مین تھیم آتا ہے اس تھیم کو جو ہے 2 یا 3 منٹ کے اندر میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا جو ہے وقفہ دے دیں 15 سے 10 منٹ کا، جس میں ضرورت سے فارغ ہو جائے، پانی وغیرہ پی لیں اور جو ہے تو یعنی چائے وغیرہ بنا لیں، چائے پی لیں اور اطمینان کر لیں۔ پھر تمام لوگ جو ہے واپس روم کے اندر میں جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد میں جو ہے اجتماعی مطالعے کی طرف متوجہ ہوں۔ 2 یا 3 تفاسیر یا 2 یا 3 یا 4 قرآن مختلف تراجم کے مختلف مفسرین کے جو ہے آپ جمع کر لیں اور پھر یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اور ایک چھوٹی سی صورت نکال لیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسرین ہے یا انا اعطیناک الکوثر ہے یا الم تری ہے، لإلاف ہے، کوئی بھی ایک صورت کو آپ نکال لیں۔ تمام لوگوں کو جو ہے اسے پڑھنے کا کہا جائے، تمام جو موجود لوگ ہیں 3 یا 4 لوگ وہ اس کو پڑھ کر سنائیں۔ پھر اس کا ترجمہ جو ہے چونکہ الگ الگ مفسرین کے قرآن آپ کے پاس میں ہوں گے لہٰذا اس ترجمے کو بھی آپ پیش کریں اور مجموعی اعتبار سے جو بیسک بات چاروں یا تینوں ترجموں کے اندر میں آئے اس ترجمے کو بیس بناتے ہوئے پھر اس کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے جو ہے آپ قیام لیل کی طرف جو ہے آگے بڑھیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ اہل و عیال سے چھوٹی چھوٹی صورتیں سننے کا اہتمام کریں۔ جب یہ ترجمہ ہو جائے اور اس پہ آپ نے جو اپنا تبصرہ کر دیا تو اس کے بعد میں جیسے سورہ فاتحہ ہے تو وہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں یا پھر آپ ہے یا پھر جو ہے لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ جو بھی گھر کے اندر موجود ہے ان سب سے جو ہے ایک چھوٹی سی مختصر سورت جو ہے پڑھنے کو کہا جائے، ایک ہی سورت۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سب سے سنیں، سننے کے بعد میں جب مخرج کی غلطی ہو رہی ہو تو بڑے احسن طریقے سے جو ہے اس کو دور کرنے کی طرف جو ہے آپ ان کو متوجہ کریں اور اگر آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے یا جس کو بھی صحیح پڑھنا آتا ہے بعد میں اس سورے کو صحیح مخرج کے ساتھ میں پڑھ کر سنائیں تاکہ جو غلطیاں ہوئی ہے وہ غلطیاں کو وہ سمجھ لے اور اس کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ قیام کر لیں، اگر جو رفقا سونا چاہتے ہیں، خواتین آرام کرنا چاہتی ہے یا بزرگ بہنیں یا خواتین ہیں وہ اگر جو ہے کچھ آرام کرنا چاہتی ہے تو ان کو رخصت دے دیں، یا پھر کوئی اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن کریں یا دعائیں کریں یا اذکار کریں یا توبہ استغفار کریں یا پھر جو قضائے عبری ہے، جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو جو ہے
تو قضاء عمری کے نام سے 2 رکعت کی شکل میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو ہے تو آپ 12 بجے کے بعد میں آرام کر لیں، 3 بجے جو ہے سب لوگ جاگ جائیں، الارم لگائیں، یا پھر جو شخص اٹھ جائے تو وہ دوسروں کو بھی جگا دے، اور جگانے کے بعد میں وضو کرائیں، اور اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ سب کی جو ہے تو ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو اس کی ترتیب معلوم کر لیں، فقہ سنہ کے اندر میں ہے، یا پھر آخر میں اگر وقت بچا تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو صلاۃ التسبیح اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ میں ادا کریں۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ نماز ہو جائے تو مختصر سی دعا کریں، دعا کے بعد میں جو ہے 4 رکعت یا 8 رکعت یا پھر 12 رکعت تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے دعائیں کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد میں سحری کھائیں، سحری کھانے کے بعد میں جو ہے اذان ہوتی ہیں، اذان کے بعد میں جو ہے فجر کی نماز جو ہے پھر جماعت کے ساتھ میں ادا کریں، اور اس کے بعد میں جو ہے تو سب کو رخصتی دے دیں، پھر آرام کریں، یا جو بھی کام آپ کر سکنا چاہتے ہیں وہ کام کریں۔ صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت لگائیں، اور اس کے بعد میں جو ہے تو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع کے اندر میں 10 مرتبہ، پھر قیام کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر قیام کی جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ، اور پھر جو ہے تو اللہ اکبر جب کھڑے ہوں گے تو پھر اس کو 15 مرتبہ۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں جو ہے آپ اس کو پڑھیں، اس کو ادا کریں، اور 4 رکعت اس طریقے سے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے تو الحمدللہ جو ہے آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اگر ان طریقوں سے جو ہے ہم شب قدر کو جو ہے اگر تلاش کرتے ہیں، روزانہ نئے نئے طریقے سے ایک ایک صورت کو بدل کر جو ہے اس کا استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات ہماری آسانی سے گزریں گی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں نصیب بھی کریں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مختصر سا منصوبہ بندی طاق راتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، اس کو جو ہے بروئے عمل لانے کی طرف جو ہے ہم کو متوجہ کریں، اور پھر اس کی سعادت اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق، قوت و طاقت بھی عطا فرمائیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ان طاق راتوں کو جو ہے ادا کرنے اور اس میں جاگنے کی جو ہے ہم سب کو، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور جو ہے تو بڑوں کو، ہم سب کو جو ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے 5 طاق راتیں جب ہم مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ طاق رات جو اس 5 عشرے میں سے کوئی ایک رات ہے وہ رات ہم کو حاصل ہو جائیں گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو رات حاصل ہو جائے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان منصوبہ بندی کو اختیار کرنے، بروئے عمل لانے کی توفیق، قوت و استطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ۔